بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آج ہم شارٹ کویسچن کریں گے آن ڈسٹرائنگ بکس کے، جو کہ سیکنڈ ایئر انگلش کی بک 2 کا لیسن نمبر 5 ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے، what sort of books were presented by the British public to soldiers؟ what sort of books، کس قسم کی کتابیں were presented، پیش کی گئیں by the British public، برطانوی عوام کی جانب سے to soldiers، سپاہیوں کو؟ تو آنسر ہے The British public sent ordinary and useless books to the soldiers۔ برطانوی عوام نے عام اور فضول کتابیں بھیجیں سولجرز کو، سپاہیوں کو، یعنی کچھ آرڈینری عام تھیں، گزارا کرتی تھیں، اور کچھ کیا تھیں، یوزلیس تھیں۔ Some people sent old magazines، کچھ لوگوں نے پرانے میگزینز بھیجے۔ Guides to the Lake District، لیک ڈسٹرکٹ کے لیے جو رہنما کتب ہیں وہ بھیجی۔ اینڈ بیک نمبرز آف Whitaker's Almanacs، اور جو وائٹ ایکر کی جنتریوں کے پرانے شمارے ہیں وہ بھیجے۔ کویسچن نمبر 2 ہے، واز اٹ انٹرسٹ آف سولجرز دیٹ پرومپٹڈ دیئر ایکشن، اور واز اٹ اے وش ٹو گیٹ ریڈ آف یوزلیس بکس؟ واز اٹ انٹرسٹ آف سولجرز، کیا یہ سپاہیوں کی انٹرسٹ تھی، دلچسپی تھی، دیٹ پرومپٹڈ دیئر ایکشن، جس نے ان کے ایکشن کو پرومپٹ کیا، مطلب شروع کیا یا اس کو قائل کیا، ان کو قائل کیا، اور واز اٹ اے وش، یا یہ ایک خواہش تھی ٹو گیٹ ریڈ آف یوزلیس بکس، فضول کتابوں سے نجات حاصل کرنے کی؟ اچھا، اٹ واز ناٹ دی انٹرسٹ آف دا سولجرز، یہ سپاہیوں کی دلچسپی نہیں تھی، دیٹ پرومپٹڈ دیئر ایکشن، جس نے ان کے ایکشن کو، ان کے عمل کو اکسایا۔ ان فیکٹ، دراصل، پیپل وانٹیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف اولڈ اینڈ یوزلیس بکس، لوگ چاہتے تھے نجات حاصل کرنا پرانی اور فضول کتابوں سے۔ The wise and the educated people don't keep useless and old books، عقل مند اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ فضول اور پرانی کتابیں نہیں رکھتے۔ کویسچن نمبر 3 ہے، why should bad books be destroyed؟ بری کتابوں کو کیوں تباہ کیا جانا چاہیے؟ آنسر ہے bad books should be destroyed on a number of grounds۔ بری کتابوں کو تباہ کیا جانا چاہیے بے شمار وجوہات کی بنا پر۔ فرسٹ، پہلے نمبر پہ، The destruction of bad books not only makes room for new and good books، پرانی کتابوں کی تباہی نہ صرف نئی کتابوں کی اور نئی اور اچھی کتابوں کے لیے جگہ بناتی ہے، but also saves one's heirs from the trouble، بلکہ ایک بندے کے ورثاء کو بچاتی ہے اس مصیبت سے، of sorting and storing them، ان کو چھانٹی کرنے کی مصیبت اور ان کو سٹور کرنے کی مصیبت سے بچاتی ہے۔ سیکنڈ، دوسرے نمبر پہ، bad books create a bad impact on their readers، بری کتابیں اپنے قارئین پر برا اثر ڈالتی ہیں۔ بیڈ بکس کاز دا اسپریڈ آف ایول ان سوسائٹی، بری کتابیں معاشرے میں برائی کے پھیلاؤ کا سبب بنتی ہیں۔ اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن آن بیڈ بکس، بری کتابوں پر ترس نہیں کھانا چاہیے۔ کویسچن نمبر 4 ہے، وائی از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹرائے بکس؟ کتابوں کو تباہ کرنا مشکل کیوں ہے؟ آنسر ہے اس کا، اٹ از ناٹ آلویز ایزی ٹو ڈسٹرائے بکس، یہ ہمیشہ سے آسان نہیں رہا کتابوں کو تباہ کرنا۔ اف یو ٹرائی ٹو برن اے بک وداؤٹ اوپننگ اٹ، اگر آپ کوشش کرتے ہیں ایک کتاب کو جلانے کی اسے کھولے بغیر، یو ول فیل دیٹ، آپ محسوس کریں گے، اٹ از ناٹ ایزی، کیوں یہ آسان نہیں ہے، ایز کیونکہ اٹ از لائک ٹو برن اے پیس آف گرینائٹ، یہ ایسے ہی ہے جیسے گرینائٹ، پتھر کا ٹکڑا جلانا ہو۔ بند کتاب کو جلانا ایسے ہی ہے جیسے پتھر کا ٹکڑا جلانا ہو۔ اف یو ٹرائی ٹو سیل دیم، اگر آپ ان کو بیچنے کی کوشش کریں گے، You will not find a buyer easily، آپ کو آسانی سے کوئی خریدار نہیں ملے گا۔ If you want to throw them into the river، اگر آپ اس کو دریا میں پھینکنا چاہیں گے، it will definitely be a task for you، یقیناً یہ آپ کے لیے ٹاسک ہوگا، مشکل کام ہوگا۔ کویسچن نمبر 5 ہے، why could not the author burn the unwanted books؟ آتھر جو ہے، مصنف ہے، وہ غیر ضروری، نہ چاہی جانے والی کتابوں کو کیوں نہ جلا سکا؟ تو آنسر ہے، the author could not burn the unwanted books، مصنف انوانٹیڈ، ناپسندیدہ کتابوں کو نہ جلا سکا، ایز ہی ہیڈ نو کچن رینج، کیونکہ اس کے پاس کچن رینج نہیں تھی۔ ہی کوڈ ناٹ ہیو برنٹ دی انوانٹیڈ بکس، وہ غیر مطلوبہ کتابوں کو جلا نہیں سکتا تھا، لیف بائی لیف، ورک کر کے، ان اے اسمال اسٹڈی فائر، اپنے چھوٹے سے مطالعہ گاہ کی انگیٹھی میں، because it was not an easy job، کیونکہ یہ آسان کام نہیں تھا۔ کویسچن نمبر 6 ہے، how did he decide to get rid of them؟
اس نے کیسے فیصلہ کیا ان سے نجات حاصل کرنے کا؟ تو اس کا آنسر ہے when the writer found that a large number of useless books had been accumulated in his small flat. when the writer found جب رائٹر کو علم ہوا that a large number of useless books کے فضول کتابوں کی ایک بہت بڑی تعداد had been accumulated جمع ہو گئی ہے in a small flat اس کے چھوٹے فلیٹ میں. he planned to either destroy them اس نے منصوبہ بنایا یا تو ان کو تباہ کرے گا اور leave them in the flat یا ان کو فلیٹ میں چھوڑ دے گا. he could not burn them وہ ان کو نہ جلا سکا as they were in scores کیونکہ وہ بیسیوں کی تعداد میں تھیں. at last he decided to get rid of them اس نے فیصلہ کیا ان سے نجات حاصل کرنے کا by throwing them into the river ان کو دریا میں پھینکنے کا. Question number 7 is describe the author's midnight venture to throw the books in the river. آتھر کی جو آدھی رات کے وقت مہم تھی اس کو بیان کریں. to throw the books in the river دریا میں کتابیں پھینکنے کی جو مہم ہے. and suspicions which his action were like to arouse اور ان شکوک کو بیان کریں جو اس کا فعل ممکنہ طور پہ پیدا کرنے والا تھا ابھارنے والا تھا. شک جو ہے شکوک. آنسر ہے the writer packed the unwanted books in a sack مصنف نے غیر مطلوبہ کتابیں ایک بوری میں پیک کی. settled his collar اپنے کالر کو سیٹ کیا and went out in the dark اور تاریکی میں باہر نکل گیا. there was a nip of cold there was a nip of cold سردی کی ایک چبھن تھی چٹکی کاٹ رہی تھی. when he was on his way to the embankment جب وہ کنارے کی طرف جا رہا تھا he came across a policeman وہ اس کا سامنا پولیس مین سے ہوا. he became afraid of being suspected as a thief وہ ڈر گیا کہ اس پہ شک کیا جائے گا بطور چور کے کہ اسے چور سمجھا جائے گا. the policeman ignored him پولیس والے نے اسے نظر انداز کر دیا. when he was about to throw the sack into the river جب وہ بوری کو دریا میں پھینکنے والا تھا a thought about the splash came into his mind چھپاکے کے بارے میں خیال اس کے ذہن میں آیا. like a terrible blue lightning ایک خوفناک تیز نیلی روشنی کی طرح. again he became afraid دوبارہ وہ ڈر گیا of being suspected as a baby killer کہ کہیں اس کو بیبی کلر کے طور پہ اس پہ شک نہ کیا جائے. question number 8 is how did he muster up courage to fling them into the river اس نے کیسے جرأت کی ان کو دریا میں پھینکنے کی ان کتابوں کو. آنسر ہے the writer kept on walking on the bridge for a long time مصنف نے واک کرنا جاری رکھا پیدل چلنا جاری رکھا on the bridge پل پر for a long time لمبے عرصے تک کافی دیر تک. increasingly fearful of being suspected as a baby killer اس بڑھتے ہوئے خوف کے ساتھ کہ اس کو بیبی کلر کے طور پہ اس پہ شک کیا جائے گا. at last آخرکار he thought اس نے سوچا that he was a cowardly man کہ وہ ایک بزدل شخص ہے. he thought اس نے سوچا if he fell then کہ اگر وہ اس وقت گر گیا he would never be able to keep his head high وہ کبھی بھی اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ اپنا سر اٹھا سکے. in this way اس طرح he mustered up courage اس نے حوصلہ کیا جرأت اکٹھی کی to fling the books into the river کتابوں کو دریا میں پھینکنے کے لیے اس نے جرأت اکٹھی کی. question number 9 is did he come to have a feeling کیا اس کے اندر کوئی احساس آیا for those books ان کتابوں کے لیے. once ایک بار بھی he got rid of them جب اس نے ان کتابوں سے نجات حاصل کر لی. آنسر ہے yes ہاں. the writer had sad feelings for the books مصنف کے دل میں ان کتابوں کے لیے غمگین جذبات تھے. at first پہلے he felt sorry for them اس نے ان کے لیے افسوس کا اظہار کیا. in the end he addressed them اس نے آخر میں اس نے ان کو مخاطب کیا that their fate was worse کہ ان کی تقدیر بدتر تھی than they deserved جس کی وہ حقدار ٹھہری تھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.